الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا نور الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا رحمة للعالمين. حمد و ثنا کے بعد قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت کریمہ تلاوت کیتی ہے. دعا ہے خالق کائنات ہمیشہ حق سچ بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے اور سنا کر عمل کرنے کے بھی توفیق عطا فرمائے. حضرت گرامی، آج کے مختصر وقت میں قرآن و حدیث کی روشنی میں وسیلہ کے بارے میں بیان کیا جائے گا کہ وسیلہ کیا ہے، وسیلے کی حیثیت کیا ہے. اللہ تعالی ہمیں قرآن و حدیث سننے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. میرے دوستو، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور اس تک پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرو. اللہ سے ڈرو اور اس تک پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرو. حضرات محترم، دودھ خالص ہو، کڑا ہوا بھی ہو، اگر اس کو جاگ نہ لگائی جائے تو وہ کبھی نہ جمے گا، اور اگر وہ جمے گا نہیں تو اس سے گھی مکھن نکلنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اسی طرح ایمان اور تقوی خالص دودھ ہے، جب تک انہیں وسیلے کی جاگ نہ لگے گی خدا تک پہنچنا تو دور کنارا. خدا تک پہنچنا تو دور کی بات ہے. اور یہ جاگ یعنی وسیلہ بغیر مرشد کے نہیں لگ سکتی. یہی وہ مثال ہے کہ جاگ لگائیں گے تو گھی مکھن آئے گا نا. تو حضرت ذی وقار وسیلے کی جاگ نہ لگنے کی نہ لگے گی خدا تک پہنچ نہ سکے گا، خدا تک پہنچ نہ سکے گا.
اور یہ جاگ یعنی وسیلہ بغیر مرشد کے نہیں لگ سکتی۔ اسی مضمون کو دوسری جگہ پر یوں بیان کیا گیا ہے، وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، اور اس راستے کی پیروی کرو جو میری طرف مائل ہو۔ اس آیت کریمہ سے صاف پتہ چلا کہ وہ راستہ جو اللہ تک پہنچاتا ہے وہ وسیلہ ہے خدا تک پہنچنے کا۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ راستہ کون سا راستہ ہے؟ تو ارشاد ہوا انعام یافتگان کا راستہ، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا۔ جب یہ پتہ چل گیا کہ جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا ہے ان لوگوں کا راہ اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ ہے، تو آئیے قرآن کریم سے پوچھیں وہ انعام پانے والے کون سے لوگ ہیں؟ فرمایا انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، جن پر اللہ نے انعام فرمایا یعنی انبیاء اور صدیقین اور شہداء اور صالحین۔ پتہ چلا انبیاء کا راستہ اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ ہے، صدیقین کا راستہ اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ ہے، شہداء کا راستہ اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ ہے، صالحین کا راستہ اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ ہے۔ اور جو ان سب کو چھوڑ کر خدا تک پہنچنا چاہتا ہے وہ ان سب آیات کا منکر ہے اور گمراہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا، اور جسے گمراہ کر دے وہ تو نہیں پائے گا اس کے لیے کوئی مددگار و رہنما، یعنی جو گمراہ ہوگا اس کا کوئی مرشد نہ ہوگا، وہ بے مرشد ہوگا، کیونکہ نہ تو وہ کسی نبی کو رہنما اور مددگار سمجھے گا اور نہ کسی صدیق کو، نہ کسی شہید کو، اور نہ ہی ولی کو۔ تو حضرت عظیم وقار پنج تن کا وسیلہ، پنج تن کا واسطہ، یا اللہ پنج تن پاک کا واسطہ مجھے معاف فرما۔ اور دیگر کتب میں یہ بھی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا یا اللہ الہی ان پانچوں اشباح کی حرمت سے کہ جنہیں تو نے فضیلت عطا فرمائی ہے میری توبہ قبول فرما۔ بس اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی۔ حضرات یہ پانچ کون تھے؟ یہ پانچ تھے کون؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو حضرت عظیم وقار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نبینہ صحابی حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے سامنے برگاہ رسالت مآب علیہ السلام میں حاضر ہوئے اور عرض کیا میرے لیے عافیت کی دعا فرمائیے کہ اللہ مجھے بینائی دے۔ فرمایا اگر تو چاہے تو میں تیرے لیے دعا کر دوں، اگر تو چاہے تو صبر کر، اگر تو چاہے تو صبر کر، وہ تیرے لیے بہتر ہے۔ عرض کیا آپ ہی دعا فرما دیں۔ فرمایا وضو کر کے اچھی طرح، فرمایا وضو کر کے اچھی طرح پھر یہ دعا کرو اللہم انی اسألک واتوجہ الیک، اے اللہ
میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں، تیرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے جو کہ نبی رحمت ہے، یا رسول اللہ میں اپنی اس حاجت میں آپ کے وسیلے سے اپنے رب کی طرف متوجہ ہوتا ہوں تاکہ وہ پوری کر دے، وہ پوری کر دی جائے۔ یا اللہ میرے حق میں نبی اکرم کی شفاعت کو قبول فرما۔ یہ نبینا صحابی دعا سیکھ کر مسجد میں گئے اور اچھی طرح وضو فرما کر بڑے خشوع و خضوع سے دعا کی، اور جب واپس دربار رسالت میں پہنچے تو دونوں آنکھیں روشن ہو چکی تھی۔ ملتا نہیں کیا کیا ملتا نہیں کیا کیا تو جہاں کو تیرے در سے ملتا نہیں کیا کیا تو جہاں کو تیرے در سے ایک لفظ نہیں ہے کہ تیرے لب پہ نہیں ہے۔ حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ نے یہ دعا یاد رکھی اور موقع آنے پر اس سے استفادہ حاصل کیا۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں ایک نادر شخص روزانہ دربار خلافت میں جاتا، مگر آپ اپنی مصروفیت کی وجہ سے اس پر توجہ نہ دیتے۔ وہ اتنا پریشان تھا کہ اسے فوری توجہ کی ضرورت تھی، مگر آپ کی عدم توجہ اس کے لیے بڑی شکستہ دلی کا باعث بنتی، اور روزانہ ایسے ہی رجیدہ خاطر ہو کر لوٹ جاتے۔ ایک دن حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی، اس کی پریشانی کا سبب پوچھا تو اس نے سارا واقعہ سنا دیا۔ حضرت عثمان بن حنیف نے اس کو یہی دعا تعلیم فرما دی، اور جب وضو کر کے پورے خشوع و خضوع سے مسجد میں یہ دعا مانگ کر دربار عثمانیہ میں حاضر ہوا تو فوراً حضرت عثمان توجہ ہوئے اور سب کام چھوڑ کر اسی سے معذرت کرتے ہوئے اس کا کام کر دیا۔ ثابت ہوا، اس سے معلوم ہوا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد اب بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا کرنی جائز ہے، اور یہ اس سے کما حقا فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ بیت جائیں گے دن زندگی کے، بیت جائیں گے دن زندگی کے، ہم بھی منگتے ہیں تیری گلی کے، تیرے صدقے سے کیا کیا نہ پایا، تیرے در سے ملا کیا نہیں ہے۔ حضرت عزیز وقار حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کا دور تھا کہ حضرت کعب بن احبار رضی اللہ تعالی عنہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت عالی میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، حضور قحط سالی کی وجہ سے عوام میں سخت بھوک اور مایوسی کی وجہ چھا گئی ہے، لوگ بے چین ہیں، بارش کی ضرورت ہے۔ یا امیر المومنین، اے امیر المومنین، بنی اسرائیل میں یہ رواج تھا کہ جب اس قسم کا قحط نمودار ہوتا تو انبیاء کرام کے خاندان کے وسیلے سے بارش کی دعا کیا کرتے تھے۔ حضرت فاروق اعظم نے جب یہ بات سنی تو فرمایا، ہمارے درمیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا محترم اور بنو ہاشم کے سربراہ
حضرت عباس موجود ہیں جو سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے والد کی طرح عزیز تھے، اس لیے ہم ان کے وسیلے سے دعا کریں گے۔ یہ سوچ کر آپ حضرت عباس کے پاس گئے اور ان کو دعا کے لیے آمادہ کیا۔ دوسرے روز لوگ اکٹھے ہوئے، منبر بچھا دیا گیا، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عباس کو اپنے پاس منبر پر بٹھا لیا اور یوں دعا فرمائی، اے رب العالمین، ہم تیرے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ پیش کیا کرتے تھے تو تو ہمیں بارش عطا فرمایا کرتا تھا، اور ہم اب تیرے پیارے نبی کے پیارے چاچا کا وسیلہ پیش کرتے ہیں، تو ہمیں بارش عطا فرما، تو ہمیں بارش عطا فرما۔ بس بارش عطا کی گئی۔ پھر حضرت عباس سے کہا گیا آپ بھی دعا کریں۔ حضرت عباس نے یوں دعا فرمائی، اے خدا، بے شک بادل بھی تیرے پاس ہے اور پانی بھی، بادل پھیلا دے، پھر ہم پر بارش نازل فرما، جڑوں کو مضبوط، شاخوں کو لمبا اور پستانوں کو تجھ سے لبریز فرما دے۔ اے اللہ، تو گناہوں کے سب آفات نازل کرتا ہے اور توبہ سے ان کو دفع فرماتا ہے۔ اس وقت لوگ میرے وسیلے سے تیری طرف متوجہ ہیں، ہمیں بارش سے راہ فرما۔ اے اللہ، ہمارے اہل عیال اور خود ہمارے حق میں ہماری شفاعت قبول فرما۔ چنانچہ اس دعا کی برکت سے آسمانوں نے اپنے دہانے کھول دیے، پہاڑوں کی طرح بادل چھا گئے، یہاں تک کہ ٹہنوں کے گڑھے بڑھ گئے، زمین سرسب ہو گئی اور لوگوں نے سکھ کا سانس لیا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ وسیلے کی برکت سے دعا کے فوری اثرات دیکھ کر بے ساختہ فرمایا کہ بخدا اللہ کے دربار میں وسیلہ اسی کو کہتے ہیں اور مرتبہ اسی چیز کا نام ہے۔ حضرت عباس کی یہ فضیلت و کرامت دیکھ کر لوگوں نے دیوانہ وار آپ کو چومنا شروع کر دیا۔ اعلی حضرت فرماتے ہیں، برستا نہیں دیکھ کر ابرار رحمت، برستا نہیں ابر رحمت، خودوں پر بھی برسا دے برسانے والے، چمک تجھ سے باتیں ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ تو حضرت ذوالفقار آپ اپنے بدن پر ہی غور فرما لیں، اللہ تعالیٰ نے ہاتھ دیے پکڑنے کا وسیلہ، آنکھیں دی دیکھنے کا وسیلہ، کان دیے سننے کا وسیلہ، دہن دیا چکھنے کا وسیلہ، زبان دی بولنے کا وسیلہ، پاؤں دیے چلنے کا وسیلہ۔ حالانکہ اس کی شان تو یہ ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چاہت پر قادر ہے، جو چاہے اسے کرنے پر قادر ہے۔ غور کیجئے اور سوچئے، اگر اللہ چاہتا تو بغیر ہاتھوں کے پکڑا سکتا تھا، وہ اس پر قادر ہے۔ اگر اللہ چاہتا تو بغیر آنکھوں کو دکھلا سکتا تھا، وہ اس پر قادر ہے۔ اگر اللہ چاہتا تو بغیر کانوں کے سنوا سکتا تھا، وہ اس پر قادر ہے۔ اگر اللہ چاہتا تو بغیر منہ کے چکھوا سکتا تھا، وہ اس پر قادر ہے۔ اگر اللہ چاہتا تو بغیر زبان کے بنوا سکتا تھا، وہ اس پر قادر ہے۔ اگر اللہ چاہتا تو بغیر آنکھ کے چلوا سکتا تھا، وہ اس پر قادر ہے۔ پھر پکڑنے کے لیے ہاتھ کیوں دیے، دیکھنے کے لیے آنکھیں کیوں دی، سننے کے لیے کان کیوں دیے، چکھنے کے لیے منہ کیوں دیا، بولنے کے لیے زبان کیوں دی، چلنے کے لیے پاؤں کیوں دیے؟ اس لیے کہ وسیلے کی
اہمیت اجاگر ہو جائے. جو انسان وسیلے کا قائل نہیں, اسے چاہیے بغیر ہاتھوں کے پکڑے, بغیر آنکھوں کے دیکھے, بغیر کانوں کے سننے, بغیر منہ کے چکھے, بغیر زبان کے بولے, بغیر پاؤں کے چلے. ایسا نہ ہوا, ایسا ہوتا ہے, ایسا نہ ہوا نہ ہو سکتا ہے, کیونکہ یہ سب کچھ وسیلے کے خلاف ہے, اور خلاف فطرت ہے, اور وسیلہ فطرت کے موافق ہے. غور کیجئے, اگر بغیر نکاح کے وسیلے کے, اگر بغیر نکاح کے وسیلے کے اولاد ہو تو حلالی نہیں, نکاح کے وسیلے سے اولاد حلالی ہے, حلالی ہوتی ہے. اس لیے وسیلہ فطرت کے موافق ہے, وسیلہ عشیت ازدی کا تقاضا ہے, وسیلہ مومنوں کا شعار ہے, وسیلہ مرضی پروردگار ہے. اللہ تعالیٰ وسیلہ پکڑنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین ثم آمین. وما علینا الا البلاغ المبین.